کپتان حکومت کی جانب سے غریب لوگوں کو 50 لاکھ گھر فراہم کرنے کا نیا ہاؤسنگ منصوبہ سست روی کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو گیا ہے اور سرکاری اندازے کے مطابق حکومت کی مدت اقتدار پوری ہونے تک صرف 5000 یعنی 1% مکانات ہی تعمیر کیے جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے جو سب سے اہم اور انقلابی وعدہ کیا تھا وہ غریب طبقے کو 50 لاکھ گھر بنا کر دینے کا تھا، لہٰذا اس وعدے کی تکمیل کے لیے اقتدار میں آنے کے بعد نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام لانچ کیا گیا، جس کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو رعایتی شرح پر قرضے دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ تاہم اب یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے اور پچھلے 3 برس میں اب تک صرف 1500 مکانات ہی تعمیر کیے جا سکے ہیں۔ مختلف شہروں میں جو ہاؤسنگ یونٹس زیر تعمیر ہیں ان کی تعداد 3500 ہے، جو سن 2022 کے آخر یا سن 2023 کے آغاز تک مکمل ہوں گے۔ یعنی کپتان حکومت کی مدت پوری ہونے تک 50 لاکھ مکانات کی بجائے صرف 5000 مکانات ہی مکمل ہو سکیں گے، جو کہ ٹوٹل منصوبے کا 1% بنتے ہیں۔ نئے پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کی ناکامی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان مکانات کو آمدن کے لحاظ سے 15 سے 20 سال کی قسطوں پر دیا جائے گا اور قسطیں پوری ہونے تک مکان کو فروخت نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ان مکانوں کی تعمیر میں حکومت کا رول صرف معاون کا ہے، جبکہ اسے نجی شعبہ تعمیر کر رہا ہے، کیونکہ غریب لوگ اپنی کم آمدنی کی وجہ سے مکان نہیں خرید سکتے۔ لہٰذا حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت ان مکانوں کے حصول کے لیے بینکوں سے قرضے کی سہولت بھی دے رکھی تھی، لیکن پاکستان میں بینکوں سے قسطوں پر مکان حاصل کرنے کی شرح 0 ہے، کیونکہ یہاں قرضہ لینے والوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور اس لیے اسے قرضہ بھی نہیں ملتا۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں جن ممالک میں مکانوں کی موگیج کا ماڈل کامیابی سے چل رہا ہے، وہاں اس سیکٹر میں شرح سود 4% کے لگ بھگ ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں فی الوقت بنیادی شرح 8.5% ہے اور حکومت کے IMF سے قرض لینے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر کم آمدنی والے طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 5 سے 7 مرلے کا مکان بینک سے قسطوں پر مل بھی جائے تو وہ ادائیگیاں نہیں کر سکے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ منصوبہ کم آمدنی والے افراد کے لیے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کم آمدن سے مطلب ماہانہ 25,000 آمدن بھی ہو تو کیا وہ مکان کی 10,000 روپے قسط دے سکے گا؟ اور اگر قسط اس سے کم ہوتی ہے تو ادائیگی میں 20 سال لگ جائیں گے، لہٰذا کون اتنی معاشی قیمت چکانے پر تیار ہوگا؟ اسی لیے حکومت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سستے مکانات کی ترغیب کے باوجود ہاؤسنگ منصوبے کے لیے قرض کے حصول کی رفتار بھی سست روی کا شکار ہے۔ مرکزی بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق کمرشل بینکوں کا خالص ہاؤسنگ فائنانس اسٹاک جولائی سن 2020 سے اور مارچ سن 2021 کے درمیان 9 مہینے کے عرصے میں محض 13 ارب 70 کروڑ روپے اضافے کے ساتھ 93 ارب 50 کروڑ روپے ہوا۔ تاہم اس میں بینکوں کے ذریعے اپنے ملازمین کو پیش کیے گئے ہاؤسنگ بلڈنگ قرضوں کو شامل نہیں کیا گیا، جس کا اسٹاک اسی عرصے کے دوران 109 ارب 80 کروڑ روپے سے بڑھ کر 134 ارب 80 کروڑ روپے ہو گیا۔ مشترکہ طور پر بینکوں کا ہاؤسنگ لون اسٹاک جولائی میں 189 ارب 60 کروڑ سے بڑھ کر 228 ارب 30 کروڑ ہوا، جو ملکی معیشت کے حجم کا 0.5% سے کچھ زیادہ ہے۔ متوسط آمدنی والے گھروں کو سستی رہائش فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ملنے والی مراعات میں 1 لاکھ چھوٹے مکانات اور اپارٹمنٹس کو نمایاں سود کی سبسڈی کے علاوہ 3 لاکھ روپے فی یونٹ سبسڈی کی پیشکش کی گئی تھی، تاکہ گھر کے مالکان کے لیے موگیج کی ادائیگی آسان ہو سکے۔ ساتھ ہی مرکزی بینک نے کمرشل بینکوں کو ہاؤسنگ اور شعبہ تعمیرات کے لیے اپنے نجی شعبے کے پورٹ فولیو کا کم از کم 5% تقسیم کرنے کے اہداف دیے تھے اور ہدف پورا نہ کرنے والے بینکوں کو ریگولیٹر کے ذریعے جرمانہ عائد کیا جانا تھا، لیکن اعداد و شمار سے کسی بھی طرح ایسا نہیں لگتا کہ حکومت کو متوقع نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ہاؤسنگ فائنانس میں سست روی کے دیگر عوامل کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرض دہندگان کی اکثریت بینک کی کڑی شرائط پر پورا نہیں اترتی، کیونکہ ان کے پاس انکم پروفائل یا کریڈٹ ہسٹری نہیں ہوتی۔ دوسری جانب بینک اپنی رقم کا تحفظ چاہتے ہیں، لہٰذا قرضہ حاصل کرنے کے خواہش مند اکثر اس کے حصول میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔